کیا آپ جانتے ہیں کہ شاہی قلعے کے کالے برج کے نیچے ایسے خفیہ تہہ خانے ہیں جو صدیوں تک چھپے رہے اور کبھی نہیں کھولے گئے؟ یہ کوئی عام سٹوریج رومز نہیں ہیں، بلکہ ایسے زیر زمین قید خانے یا جیلز ہیں جنہیں دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے آپ کسی اندھیری بھول بھلیوں میں آ گئے ہو۔ یہ تہہ خانے 3 لیولز پر نیچے جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک منزل، اور ہر منزل کے اندر مزید کمرے، اور ان کمروں کے اندر مزید راہداریاں، تنگ راستے، بوجھل محرابیں اور وہ دیواریں جن پر وقت کی گرد جمی ہوئی ہے۔ کہیں کہیں وینٹیلیشن کے چھوٹے روزن جو بس اتنی ہوا اندر آنے دیتے ہیں کہ انسان زندہ رہے مگر آزاد نہ ہو سکے۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ یہ خفیہ تہہ خانے کیسے دکھتے ہیں، ان تک آنے کا راستہ کیا ہے، ان کی پیچیدہ راہداریاں کہاں کہاں لے جاتی ہیں، یہاں پانی کی سپلائی کا سسٹم کیا تھا، 500 سال پہلے قیدیوں کے لیے باتھ رومز کس قسم کے بنائے جاتے تھے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان قید خانوں کو اب کیوں کھولا جا رہا ہے، اور کیا شاہی قلعے میں آنے والے لوگ اب اس جگہ کو دیکھ سکیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ قید خانے صرف صدا کے لیے تھے یا ان کے پیچھے کوئی اور ایسا راز ہے جسے آج تک وقت نے ہم سے چھپائے رکھا ہے۔ شاہی قلعے میں جب آپ پائیں باغ آتے ہیں تو یہاں سے ایک راستہ سیدھا کالا برج کی طرف جاتا ہے۔ برج کی اس وقت بحالی اور مرمت کا کام جاری ہے، اور یہیں سے ایک جیل نما دروازہ نیچے جاتا ہے۔ فی الحال اس راستے کو سیل کیا ہوا ہے، لیکن اگر اوپر سے جھانک کر دیکھا جائے تو نیچے وہ دروازہ صاف نظر آتا ہے۔ اسے دیکھ کر ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ کسی عام کمرے کا دروازہ نہیں، بلکہ جیل یا خفیہ تہہ خانے کا راستہ ہے۔ یہ دروازہ کتنا پرانا ہے اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی، لیکن جیسے ہی یہ کھلتا ہے اس کے ساتھ ہی نیچے جاتی ہوئی تنگ اور تاریک سی سیڑھیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ سیڑھیاں اترتی ہی چلی جاتی ہیں اور آپ کو 3 مختلف لیولز والے تہہ خانوں تک لے جاتی ہیں۔ ایک دوسرا راستہ بھی ہے، جب آپ پکچر وال سے عرضگاہ کی طرف آتے ہیں تو وہاں بھی 2 دروازے موجود ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ دروازے پرانے نہیں بلکہ بعد میں کھولے گئے ہیں۔ پہلے یہاں سرخ پتھر لگا تھا اور یہ جگہ بند تھی۔ بعد میں جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ ان دیواروں کے پیچھے واقعی سیڑھیاں ہیں جو انہی تہہ خانوں کو جاتی ہیں۔ سیڑھیاں تنگ اور مڑتی ہوئی، یہ کنسٹرکشن اس طرح کی ہے کہ اگر آپ ایک دروازے سے اندر جائیں تو ان تہہ خانوں کے راستوں میں گھومتے ہوئے کسی اور طرف نکلتے ہیں۔ گویا پورا سسٹم ایک بھول بھلیوں کی طرح ہے جہاں انٹری اور ایگزٹ ایک ہی جگہ سے نہیں ہوتی۔ یہ کالا برج والے دروازے سے اترتے ہی سب سے پہلی منزل آتی ہے جسے ماہرین نے لیول 2 کہا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں قدم رکھتے ہی لگتا ہے کہ آپ کسی اور ہی دنیا میں آ گئے ہیں، ایک ایسی دنیا جو صدیوں تک قلعے کے نیچے چھپی رہی۔ یہاں داخل ہوتے ہی راستہ سمجھ میں نہیں آتا، ایک طرف مڑے تو لمبی راہداری سامنے آتی ہے مگر یہ سیدھی نہیں جاتی، ہر چند قدم پر گھومتی ہیں، مڑتی ہیں اور اچانک کسی اور کمرے میں نکل جاتی ہیں، جیسے کوئی بھول بھلیاں ہو۔ آپ ایک داخلی راستے سے جاتے ہیں تو اگلا کمرہ سامنے آتا ہے اور اس کے بعد ایک اور راہداری۔ ہر موڑ پہ خوف ساتھ چلتا ہے کہ شاید اگلا راستہ بند ہو یا کسی اور اندھیرے میں جا گرے۔ یہاں کے کمرے خود اپنی کہانی سناتے ہیں، کچھ اتنے تنگ ہیں کہ اندر جاتے ہی گھٹن کا احساس ہونے لگتا ہے، جیسے کسی نے قیدی کو جان بوجھ کر ایسی جگہ ڈالا ہو جہاں وہ خود اپنی سانسوں کی آواز سے ڈر جائے۔ دوسری طرف کچھ کمرے بڑے ہیں، شاید جہاں سامان رکھا جاتا ہو یا قیدیوں کو گروپ کی صورت میں بٹھایا جاتا ہو۔ دیواروں میں جگہ جگہ شمع دان رکھنے کے لیے نشان بنے ہیں۔ سوچیں جب ان میں مدھم روشنی جلتی ہوگی تو لمبے سائے قیدیوں کے سروں پر ناچتے ہوں گے، یہی سائے اس جگہ کی ہیبت کو اور بڑھا دیتے ہوں گے۔ کچھ وینٹیلیشن کے سوراخ ہیں جہاں سے ہلکی سی ہوا اندر آتی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بعض جگہ جالیاں ہیں جن سے باہر دیکھا جا سکتا ہے۔ ماضی میں جب یہاں سے جھانکا جاتا تھا تو سامنے صرف دریائے راوی کا بہاؤ نظر آتا تھا، بالکل پکچر وال کے ساتھ۔ گویا قیدی کے لیے باہر کا منظر بھی ایک اور قید تھا، یعنی یا تو ان اندھیروں میں رہو یا پھر دریا کے بہاؤ میں کود کر اپنی جان دے لو، اور دونوں طرف شاہی پہرا موجود تھا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ حصہ صرف قید کے لیے نہیں تھا بلکہ قلعے کے اندرونی نظام کا بھی حصہ تھا۔ یہاں آمد و رفت کے خفیہ راستے بھی تھے اور سٹوریج کے نشانات بھی ملتے ہیں، لیکن ناظر کے طور پر
आप पर पहला तासुर हमेशा यही होता है कि ये एक खौफनाक कैद खाना है। आज यहाँ बिजली की लाइट्स लगा दी गई हैं, मगर इन रोशनियों के बावजूद कई कोने ऐसे हैं जो अब भी अंधेरे में डूबे रहते हैं। इन पॉइंट्स पर खड़े होकर लम्हा भर के लिए सोचें कि माजी में जब यहाँ जरा सी रोशनी भी ना थी तो कैदियों के लिए ये जगह कितनी दहशतनाक होगी। दरवाजों के पीछे कुछ बंद रास्ते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि शायद ये खुफिया सुरंगों की तरफ जाते थे। और सबसे अहम ये कि इस लेवल पर कई मुकामात ऐसे हैं जहां से सीढ़ियां मजीद नीचे को जाती हैं। ये वाकई ऐसी भूल भुलैया हैं जहां रास्ता खो जाना तकरीबन यकीनी है। मैं खुद भी जब पहली बार यहाँ उतरा था तो लम्हा भर को यूं लगा जैसे ये अंधेरा मुझे निगल लेगा, क्योंकि तब तो यहाँ कोई लाइट ही नहीं थी। मैंने मोबाइल की टॉर्च से ये जगह देखी थी। इस बेसमेंट से बहुत से रास्ते हैं जो नीचे उतरते हैं लेवल 1 की तरफ। खैर, जब आप लेवल 1 में आते हैं तो सूरत हाल और भी हैबतनाक हो जाती है। ये वो मंजिल है जिसे देखकर फौरन अंदाजा होता है कि यहाँ का मकसद सिर्फ कैद नहीं था। ये जगह कैदी के दिलो दिमाग को तोड़ने के लिए बनाई गई थी। यहाँ भी वही तंग राहदारियां हैं जो एक दूसरे में घूमती और उलझती हैं। एक कमरे के बाद दूसरा कमरा और हर दरवाजा किसी नए रास्ते से जा निकलता है। बाज जगहों पर छोटी खिड़कियां हैं जिनके पीछे फिर नए कमरे खुलते हैं। कहीं दीवारों में ताकचे हैं और कुछ मेहराबों को ईंटों से बंद कर दिया गया है। न जाने क्यों, शायद इसलिए कि कैदी कभी अंदाजा न लगा सके कि ये रास्ता कहाँ जाता था। कुछ कमरे बहुत छोटे हैं जहाँ शायद एक ही कैदी रखा जाता होगा, और कुछ कमरे बड़े हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ ज्यादा कैदियों को रखा जाता होगा, या शायद पहरेदार भी साथ मौजूद होते होंगे। यहाँ खड़े होकर सबसे पहला तासुर यही बनता है कि ये तंग कमरे और अंधेरे रास्ते सिर्फ कैदियों के लिए ही बनाए गए थे। बिजली की रोशनी के बावजूद आज भी इन राहदारियों में चलते हुए एक हैबत दिल पर छा जाती है। आप सोचते हैं कि सदियों पहले जब ये दीवारें सिर्फ मशलों की मध्यम रोशनी से जलती थीं, तो कैदी के लिए ये कैसा खौफनाक माहौल होता होगा, जहां सांसों की आवाज भी अपनी ही दुश्मन लगती होगी। ये जगह सिर्फ जिस्म को कैद करने के लिए नहीं, बल्कि जहन को तोड़ने के लिए थी। हर नया मोड़ कैदी को मजीद उलझा देता, हर नया कमरा इसके हौसले को और तोड़ देता। यहाँ के तंग रास्ते इसलिए भी बनाए गए थे कि एक वक्त में सिर्फ एक या दो आदमी ही गुजर सके। अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करता तो वो इन्हीं भूल भुलैयों में उलझ जाता और सिपाही फौरन काबू पा लेते। यही नहीं, अगर कोई दुश्मन भी यहाँ घुस आता तो वो भी इन्हीं पेचीदा रास्तों में रास्ता भूल कर रह जाता। ये सिर्फ कैद खाना नहीं था, बल्कि एक दिफाई चाल भी थी। एक और हैरत अंगेज चीज में ही है, एक पूरा वाटर चैनल जो ऊपर से पानी लेकर सीधा दरियाए रावी में बहा देता था। ये किले के नकासी आब और बुनियादों को मजबूत रखने के निजाम का हिस्सा था। यहाँ के कुछ कमरों के फर्श में सुराख और दीवारों पर चूने का प्लस्तर मिला है। माहिरीन कहते हैं कि ये कदीम गुसल खाने थे। इससे पता चलता है कि यहाँ तवील कयाम भी मुमकिन था। ऐसा लगता है कि लेवल 1 एक मल्टीपर्पज जेर जमीन जाल था, एक ऐसी जगह जहाँ कैद भी थी, हिफाजत भी और तामीराती हिकमत भी। दीवारों में बने छोटे सुराखों से कभी हल्की सी रोशनी अंदर आती होगी, लेकिन वो किरण ये एहसास दिलाने के लिए काफी थी कि अंधेरा कितना गहरा है। नमी भरी हवा और बंद रास्ते आज भी यही बताते हैं कि ये दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं थीं, बल्कि एक ऐसी आजमाइश थी जहां उम्मीद खुद अंधेरे में गुम हो जाती थी। इस बेसमेंट के नीचे भी एक बेसमेंट है जिसे लेवल 0 कहा जाता है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना आज भी तकरीबन नामुमकिन है क्योंकि इसका कोई बाकायदा रास्ता दरियाफ्त नहीं हो सका। माहिरीन ने सिर्फ एक मखसूस जगह तलाश की है जहाँ से नीचे झांककर इस हिस्से को देखा जा सकता है। फिर भी हमने नीचे जाकर एक कमरा देखा। कहा जाता है कि ये हिस्सा आम कैदियों के लिए नहीं था। यहाँ वो लोग लाए जाते थे जो बादशाह के करीबी रिश्तेदार, दरबारी साजिशों में मुलव्विस उमरा या वो खास दुश्मन थे जिन्हें जमीन की सतह से काट देना जरूरी समझा जाता था। उन्हें अंधेरों में रखा जाता था और ये अंधेरा उनकी जिंदगी को खत्म कर देने के मुतरादिफ था। माहिरीन के मुताबिक लेवल 0 भी कमरों की एक कितार पर मुश्तमिल है, मगर ये कमरे निस्बतन ज्यादा तन और घुटन पैदा करने वाले हैं। जहाँ रोशनदान ना होने के बराबर है, हवादान इतने छोटे हैं कि सांस लेना भी मुश्किल हो। यही कैफियत इसे आम कैद खानों से अलग करती है। कहा जाता है कि शहजादे भी इन्हीं कैद खानों में कैद रखे गए और गद्दार भी। सिख दौर की रवायात बताती हैं कि रंजीत सिंह के बाज मुखालिफ सरदारों को
کالے برج کے انہی زیر زمین تہ خانوں میں رکھا گیا جہاں سے وہ زندہ باہر نہیں آ سکے۔ ان سرداروں کی چیخیں اور صدیوں کی خاموش دیواروں کے پیچھے دبے سائے آج بھی ان راہداریوں کی خاموشی میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ پھر آیا انگریز دور۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ انگریز سیاح اور افسر بھی ان قید خانوں کو زندہ قبر کہتے تھے۔ سوچیں کیسا منظر ہوگا جب ایک قیدی کو اوپر کے شاہانہ محلات سے پکڑ کر لوہے کے دروازے سے نیچے اتارا جاتا ہوگا۔ اس کے قدم سیڑھیوں پر گونجتے، زنجیر کھڑکتی اور ہر اترتی سطح اسے مزید اندھیرے اور خاموشی میں دھکیل لیتی۔ ایک وقت آتا کہ اوپر کی دنیا کی روشنی اور شور اس کے لیے خواب بن جاتا اور باقی زندگی ایک اندھیری بھول بھلیاں۔ یہ تہ خانے صدیوں تک بند رہے۔ یہاں اترنا گویا جان خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ آج تو یہاں بجلی کی روشنیاں جگمگا رہی ہیں، لیکن ذرا سوچیے اس وقت کو جب یہاں صرف گھپ اندھیرا تھا۔ اتنا ملبہ گرا ہوا تھا کہ سانس لینا محال ہو جاتا تھا۔ جب ماہرین نے یہاں کھدائی اور صفائی شروع کی تو مٹی کے ڈھیر کے ساتھ سانپ اور بچھو بھی نکلے۔ گھٹن اس قدر تھی کہ کئی مزدور اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ یہی نہیں، مقامی لوگ اس جگہ کے بارے میں اسیبی کہانیاں بھی سناتے ہیں کہ یہاں قیدیوں کی آہیں اور چیخیں آج تک گونجتی ہیں۔ اس خوفناک جگہ کو بحال کرنا واقعی ایک کڑا امتحان تھا۔ ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی اور آغا خان ٹرسٹ فار کلچر نے اس منصوبے کا آغاز کیا۔ سن 2023 میں ان تہ خانوں کو آغا خان کے حوالے کیا گیا۔ ان کے ماہرین نے ہر کمرے، ہر دیوار اور ہر دراڑ کا باریک نقشہ بنایا، ہر اینٹ اور پلستر کا جائزہ لیا۔ تاریخ ان تہ خانوں پر زیادہ کچھ نہیں کہتی، لیکن بحالی کے دوران سامنے آنے والے شواہد میں کئی راز کھولے۔ پہلے انہیں اکبر کے دور کی تعمیر سمجھا جاتا تھا، مگر تازہ تحقیق بتاتی ہے کہ ان کی بنیاد جہانگیر یا شاہ جہان کے زمانے میں رکھی گئی۔ بعد کے ادوار خصوصاً سکھ اور انگریزوں کے زمانے میں ان میں رد و بدل ضرور ہوا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف قید خانے نہیں تھے، بلکہ قلعے کی بنیادوں کو سہارا دینے کے لیے بھی بنائے گئے تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کے نیچے 55 سے 60 فٹ گہری بنیادیں آج بھی موجود ہیں، جو دریائے راوی کے بہاؤ کے دباؤ کو سہنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قلعہ صدیوں تک مضبوط کھڑا رہا، لیکن جب دریا نے رخ بدلا تو یہ بنیادیں خشک ہو گئیں اور کچھ حصے کمزور بھی پڑ گئے۔ یہاں کم از کم 33 کمرے موجود ہیں، ان کے ساتھ راہداریاں اور سیڑھیاں، اور یہ سب 4 مختلف منزلوں پر قائم ہے، اور اس جگہ کا کل رقبہ 7830 مربع فٹ پر پھیلا ہوا ہے۔ اب ان تہ خانوں کو عوام کے لیے کھولنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ابھی تک تقریباً 25% حصہ مکمل طور پر بحال ہو چکا ہے۔ نئی لائٹس لگا دی گئی ہیں، ہوا کے نکاس کا انتظام کیا گیا ہے، پلستر اور چونے کے فرش اصل حالت میں واپس لائے گئے ہیں۔ بعض حصوں میں ساؤنڈ سسٹم، روشنی اور ایکسپلینر بورڈز بھی نصب کر دیے گئے ہیں تاکہ آنے والے سیاح اس جگہ کو صرف دیکھیں ہی نہیں بلکہ محسوس بھی کر سکیں۔ دسمبر 2025 سے یہ بیسمنٹس پہلی بار عوام کے لیے کھلنے جا رہے ہیں، لیکن صرف گائیڈڈ ٹورز کے ذریعے ہی کوئی یہاں آ سکے گا۔ ہر گروپ میں 10 سے 15 وزٹرز ہوں گے، پھر انہیں ان راہداریوں، کمروں اور محرابوں سے گزارا جائے گا جہاں تاریخ زندہ ہے، مغلوں کے قیدی، سکھوں کی تبدیلیاں اور انگریزوں کے نشانات۔ اس منصوبے کا مقصد صرف سیاحت نہیں بلکہ تحقیق بھی ہے۔ کچھ حصے طلبہ اور محققین کے لیے مخصوص رکھے جائیں گے تاکہ وہ یہاں بیٹھ کر اس کی تاریخ کا مطالعہ کر سکیں۔ اس طرح عام لوگوں کے تجسس اور علمی تحقیق کے درمیان ایک توازن قائم کیا گیا ہے، اور یوں دسمبر کے آخر میں لاہور قلعے کے یہ بند تہ خانے پہلی بار ایک مکمل انڈر گراؤنڈ ٹور کی شکل میں دنیا کے سامنے ہوں گے۔ یہ محض بحالی کا نتیجہ نہیں ہوگا بلکہ ایک ثبوت ہوگا کہ شاہی قلعہ صرف اینٹوں اور پتھروں کی یادگار نہیں بلکہ ایک زندہ داستان ہے جس کی تہ در تہ پرتیں آج بھی دریافت